جب 40 برس بموجب میعاد اللہ تعالیٰ کے تہا میں پورے ہوئے، اور نیز یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع علیہ السلام بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت مریم سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کو تہ سے نکال کر، ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جا بسو۔ تب یوشع علیہ السلام بن نون بمطابق ارشاد خداوندی کے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے، بعض مردودوں کو تہتیہ کیا اور بعضوں کو رونق اسلام سے مشرف کیا، پس وہاں سے فتح یاب ہو کر شہر ایلیا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا، اور پھر اس شہر پر قابض ہو کر پھر شہر بلقان میں آئے۔ یہ بڑا شہر پایہ تخت بادشاہ کا تھا، اور اس بادشاہ کا نام بالک تھا، افواج اس کی بہت تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کا محاصرہ کیا، بالآخر کافروں نے شدید ہزیمت پائی۔ بلعام ابن باور کے پاس جا کر امداد چاہی اور ان سے کہا کہ آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس نے کہا کہ یوشع علیہ السلام بن نون تو اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کا لشکر و سپاہ تو خدا کا پھر ستادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر بد دعا کریں، اور میری تو یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لو اور ان پہ ایمان لے آؤ۔ در حقیقت وہ بنی مرسل تھے۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار نہیں کریں گے، اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حال پر دعا نہ کرو گے تو تم کو ہم لوگ دار پر کھینچیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلعام ابن باور اس بات کو سن کر دل میں کچھ خوف کرنے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بلعام ابن باور کی عورت بہت خوبصورت تھی، اور وہ اس پر عاشق و فریفتہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، اور وہ تو رہزن ایمان و گمراہ تھی۔ روپے کے لالچ سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ پس بلعام باور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا سے ڈر ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی اچھی عورتیں 14 برس کی لا کر ان کو یوشع علیہ السلام بن نون کے لشکر گاہ میں بھیج دو، تاکہ وہ ان سب کو دیکھ کر فرفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں گے، اور وہ اسی بدبختی سے ہضمیت پائیں گے، اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالک فاسق گمراہ نے ویسی ہی فاجرہ عورتیں منگوا کر حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے لشکروں میں بھیج دیں۔ پھر خدا کے فضل سے وہ نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کی طرف قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعام ابن باور کی عورت نے آ کر اس سے کہا کہ تم میرے کہنے سے بد دعا کرو یا مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعام ابن باور بہت پریشان ہوا، اور اس مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں۔ ناگہاں اس وقت 2 شیر اس حجرے میں آ گئے، اور ان دونوں نے بلعام بن باور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے، اور میں اس کا کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا دیکھو، جب تک تم ان پر بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہ بولوں گی۔ ناچار بلعام بن باور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا میں خداوند قدوس کے نبی پر کیوں کر بد دعا کروں؟ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو مجھ کو طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلعام ابن باور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ جب کچھ دور گیا گدھا راہ چلنے سے رک گیا، ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، اور مفسرین نے بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلعام ابن باور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھر وار اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آؤ، ورنہ تم گناہگار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ بس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا، اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بصورت آدمی بن کر اسی راہ میں اس سے بولا کہ اے بلعام ابن باور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ اس امر سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا
کہ تم کو جس نے راہ سے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کوئی بات کی ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تو بادشاہ بلک کے حق میں دعا کر تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں اور تم ہی اسی شہر میں قوم بالک پر سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بلغم ابن باور ان باتوں کو سن کر پہاڑ کی طرف رخ کیا اور وہیں جا کر دعا کی اور گدھا یہیں رہا۔ اس دن کی بددعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع بن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی، یا رب ہم شہر کے در پر آج 6 مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع ان کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، اے یوشع علیہ السلام بن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اسم اعظم میرا پڑھتا ہے، اس کو میں نے زندگی دی ہے، اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم و تقوی بلعام ابن باور سے چھین لیا۔ تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اس وقت یوشع علیہ السلام بن نون نے ایک دن حملہ اس قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلعام ابن باور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ یوشع علیہ السلام ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزے میں آئی اور حصار ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف نمازیوں کی تلوار چلیں۔ لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب یوشع علیہ السلام بن نون نے دل میں خوف اور اندیشہ کرنے لگے کہ توریت میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے میں لے لے گی اور ہم کو یہاں سے نکال دے گی۔ تب رو بسوئے آسمان کر کے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصے میں شب ہفتے کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے اور سب مردود زیر شمشیر ہوئے۔ اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا، ایسا مال جو غنیمت سے حاصل ہوتا تھا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن ان کا مال کچھ باقی رہ جاتا یا کوئی اس میں سے کچھ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی۔ اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی یہی تھی۔ سب کے نام سے قرعہ ڈالا، نام چور کا جب نکلا اس مال کو منگوا کر پھر آگ میں ڈالا، تب سل جل گیا۔ پس بلعام ابن باور نے آ کر یوشع علیہ السلام بن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا اے بلعام ابن باور، تمہارے واسطے بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے، اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس بحال ہیں۔ یہ سن کر بلعام ابن باور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا اے بدذات بدبخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، یہ میں نے سخت گناہ کیا، اس کی پاداش میں اللہ نے میری بزرگی اور کرامت سب چھین لی ہے۔ یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم نے 300 برس فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی، پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی۔ بلعام ابن باور بولا 3 دفعہ 3 حاجت کی دعا باقی رہی۔ وہ بولی اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، باقی 2 دعائیں تمہارے واسطے ہیں۔ بلعام ابن باور بولا کہ تینوں دعائیں روز جزا کے واسطے رہنے دو، اللہ سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے آتش دوزخ سے۔ پھر وہ بولی اے صاحب میرے لیے ایک دعا صرف کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جمال بخشے۔ ہر چند بلعام ابن باور نے کہا کہ جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ بالآخر بلعام ابن باور نے ناچار ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا اور اللہ کے غضب سے بلعام ابن باور کی صورت تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی آ گئی۔ ادھر اس کی عورت خلوت میں جوان مرد منگوا کر ہر روز عیش کرتی تھی۔ ایک دن بلعام ابن باور نے دیکھا کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے۔
اسی وقت طیش میں آ کر اپنی بیوی کو بددعا دی۔ اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہو گئی، اور جو اس سے اولاد تھی وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ ہر اولاد کو اپنی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو کتیا ہے، اور بلعم ابن باعور سے کہا کہ اے بلعم، اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہویت اصل پھیر دے۔ تب لوگوں کے کہنے سے بلعم ابن باعور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہوگی۔ اے مومنو، ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن باعور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے کی تھی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ بس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بے شک اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قول تعالیٰ ترجمہ: پس جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے کے واسطے حساب کے اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا لیا پس بے شک وہ جنتی ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع علیہ السلام بن نون نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور اللہ کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگے۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں حتتا کہا، یعنی حتتا انا خطایا، نہ یعنی اے رب ہم کو گیہوں دے۔ تاہم تقریباً 40 برس کے بعد اس میدان تہم سے شہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی دوپہر کے وقت، اور اس وبائی مرض میں تقریباً 70 آدمی مر گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کو۔ ترجمہ: اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس میں جو چاہو تم فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو کہ بخشش مانگتے ہیں، ہم تب بخشیں گے ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے جو بات کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، سو اس کے کہا گیا واسطے ان کے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی ان لوگوں کے جلانے کے واسطے، گر سب نے پھر توبہ و استغفار پڑھا تب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عفو فرمایا۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان تہ میں تھی اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتا کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو۔ بس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی تھی۔ اب یوشع علیہ السلام بن نون نے ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تختہ دار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام سیفون تھا۔ جب وہاں گئے سب نے حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ علیہ السلام قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہ اردی اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں کے حاکم کا نام بارک تھا۔ یوشع علیہ السلام کے وہاں جاتے ہی اور اس کے تابع جتنے تھے دین اسلام سے مشرف ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے، اور وہاں 5 شہر تھے۔ 500 شہروں کے بادشاہ حضرت یوشع علیہ السلام ابن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر اللہ کے فضل سے یوشع علیہ السلام بن نون نے ان پر نصرت پائی اور تمام کافر ہزیمت پا کر غاروں میں جا گھسے۔ لشکر یوشع علیہ السلام بن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے بادشاہ کو نکال کر تختہ دار پر کھینچا۔ منقول ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شکنجہ بھیجا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع علیہ السلام بن نون نے ان پر نصرت و فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکامات توریت جاری کر دیے۔ اس کے بعد طالوت کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد کر کے انتقال فرمایا۔ کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس کی تھی۔